إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق اللہ العظیم. آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے. آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، اور کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی. پچھلی گفتگو میں آپ نے سنا کہ قسم قسم کے امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیے گئے. کبھی آگ میں ڈالا، کبھی مصر میں ظالم بادشاہ سے سامنا کرنا پڑا، کبھی دربار نمرود میں نمرود کا سامنا کرنا پڑا، کبھی بیوی اور چھوٹے بچے اسماعیل کو بیابان جنگل میں چھوڑنا پڑا. غرض کے ہر امتحانات میں آپ کامیاب ہوتے گئے. اب ایک آخری امتحان جو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا گیا، وہ اپنے اکلوتے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی. اس میں بھی آپ کامیاب ہوئے. اب سے تقریباً 6000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ ان سے کہا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ اپنے پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرو. چنانچہ آپ نے اس کو خواب سمجھا، لیکن بہت سارے مال آپ نے صدقہ کیا. دوسری رات پھر آپ نے خواب دیکھا کہ آپ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کریں. پھر آپ نے بہت سارے اونٹ ذبح کیے، اللہ کے راستے میں صدقہ کیے. تیسری رات بھی آپ نے یہی خواب دیکھا تو آپ تہیہ کر لیے کہ اپنے نور نظر لخت جگر کو اللہ کے راستے میں ضرور قربان کروں گا. چنانچہ حضرت حاجرہ سے کہا کہ آپ اسماعیل کو تیار کر دیں، ہم انہیں دوست سے ملانے لے جا رہے ہیں. چنانچہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا سر میں تیل ڈالا، پیار سے کنگھی کی اور عمدہ لباس پہنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لگا دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اکلوتے ننھے بچے جن کی عمر تقریباً 12-13 سال کی ہے
آپ نے اپنے پیارے بچے کی انگلی پکڑی اور پیاری پیاری میٹھی میٹھی بات کرتے ہوئے راستہ چل رہے تھے، راستہ طے کر رہے تھے، مینا کی وادی کی طرف چل دیے۔ راستے میں شیطان ملعون اللہ کے راستے سے بہکانا چاہا، بھٹکانا چاہا، ہٹانا چاہا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور وہ شیطان کہنے لگا انسانی شکل میں نمودار ہو کر کہ کیا آپ محض ایک خواب کی وجہ سے اس پیارے سے بچے کو قربانی دینے لے جا رہے ہیں اور یہ آپ رب کا حکم سمجھ رہے ہیں؟ آپ اس کو قربانی نہیں دیجئے، آپ اپنے مال و زر اللہ کے راستے میں صدقہ کیجئے، جانور ذبح کیجئے، پر ان کو قربانی نہیں دیجئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کنکریاں مارا اور فرمایا دور ہو جاؤ مجھ سے، تم شیطان ہو۔ چنانچہ 3 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمودار ہوا اور آپ نے کنکریاں ماری۔ غرض یہ ادا اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے آنے والے تمام حجاج کرام کو، تمام حاجیوں کو یہ لازم قرار دیا کہ ان جگہوں پر آپ کنکریاں ماریں۔ چنانچہ کھمبے کی شکل میں بنا دیا گیا ہے اس جگہ جہاں شیطان نے راہ راست سے الگ کرنا چاہا، بہکانا چاہا اس جگہ، اور اس کھمبے کو دیوار نما ڈال کر گھیر دیا گیا ہے، دائرہ بنا دیا گیا ہے تاکہ کنکری اس دائرے میں گر جائے اگر کھمبے میں نہ لگے تو۔ یہاں ایک بات پہ غور کیجئے کہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب وہ لوگ یعنی حاجی لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو مارے جذبات کے، مارے جوش کے اپنے چپل تک نکال کر اس کو مارتے ہیں کھمبا کو، حالانکہ یہ بے اصل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال تو 3 جگہ وہ کھمبا بنا دیا گیا ہے اور علامت کے طور پہ اس کو کسی کو چھوٹا، کسی کو درمیانہ، کسی کو بڑا کھمبا بنا دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک چھوٹا شیطان ہوگا، پھر کوئی بڑا ہوگا، کوئی درمیانہ ہوگا، نہیں، وہ علامت کے طور پہ وہاں کھمبے بنا دیے گئے ہیں۔ بہرحال جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس دال نہ گلی تب وہ شیطان اسماعیل علیہ السلام کو بہکانا چاہا اور کہا بچہ تمہیں پتا ہے کہ یہ تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا یہ تو تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں اور یہ اللہ کا حکم سمجھ رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میری تو ایک جان ہے، اگر 100 جانیں ہوتی تو یہ 100 جان کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ بھاگو تم شیطان ہو، میرے پاس سے نکلو۔ چنانچہ پھر یہ شیطان انسانی شکل میں حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کے پاس نمودار ہوا اور ان سے کہا کہ آپ کو پتا ہے آپ کے شوہر آپ کے بچے کو کہاں لے جا رہا ہے؟ وہ تو ذبح کرنے لے جا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اللہ مجھے حکم کیا ہے ذبح کرنے کے لیے۔ بھلا یہ محض خواب اور اس کے جو ہے خواب کی بنا پہ بچے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا، شیطان تو سوچ رہا تھا کہ حاجرہ ہائے واویلا کریں گی، لیکن قربان جائیے حضرت حاجرہ پر کہ اس سے پہلے بھی وہ امتحان میں کامیاب ہوئی تھی بیابان جنگل میں اکیلے۔ تو حاجرہ نے کہا کہ
کہ اگر میرے شوہر میرے بچے کو اللہ کے حکم سے قربان کرنے لے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر مجھے تو ایک ہی اسماعیل ہے، اگر 100 اسماعیل بھی ہوتا تو میں اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مینا کے وادی پر پہنچے۔ جب اس وادی میں پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو بیٹھایا اور سوچا کہ ان کے اوپر بھی میں اس حکم کو واضح کر دوں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے کہا، بیٹا مجھے اللہ کی طرف سے تمہیں قربان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے تم سوچ کر بتلاؤ۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان میں سوچوں گا کیا، آپ کو جو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے آپ اسے ضرور پورا کر ڈالیں، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو صبر کرنے والوں میں سے ملوں گا، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ ضرور اس کو کر ڈالیں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چند گزارشات اپنے ابا کو پیش کیا۔ کہا، ابا میری چند گزارشات ہیں، وہ یہ کہ جب آپ مجھے ذبح کریں تو اس سے پہلے آپ مجھے بجائے چت لٹانے کے آپ مجھے پٹ لٹائیں، اوندھے منہ لٹائیں، تاکہ میرے چہرے پہ آپ کی نظر نہ پڑے اور میرا مامتا آپ کو جوش نہ مارے، کہیں اس سے آپ ہٹ نہ جائیں، تو اس لیے آپ مجھے اوندھے منہ لٹائیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں کو باندھ دیں تاکہ میں جنبش نہ کر پاؤں اور آپ کو پریشانی نہ ہو۔ تیسری بات یہ کہ آپ جو ہے وہ اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لیں تاکہ میری محبت میں آ کر آپ جو ہے اس کام کو، عظیم کام کو چھوڑ دیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو مانا اور ایسا ہی کیا۔ قرآن کریم نے اس کی منظر کشی یوں کی ہے کہ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہ جب دونوں نے خدا کے حکم کو تسلیم کر لیا، اب چاہتے تھے کہ گلا کاٹ ڈالیں۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہے نا، کہ اب چاہتے تھے کہ گلا کاٹ ڈالیں۔ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، تو پس اس وقت ہم نے ان کو آواز دی کہ اے ابراہیم شاباش ہے، تو نے خواب کو سچ کر دکھلایا، حقیقت میں یہ تھا بھی بڑا امتحان۔ یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو زمین پہ لٹائے اور ہاتھ میں چھری لیے اور اس کو جو ہے پوری طاقت سے اپنے بیٹے کے گردن پہ رگڑے، تو وہ چھری جس میں کاٹنے کی صلاحیت تھی وہ اپنی صفت بھول چکی تھی، کاٹنے کی صفت تھی وہ صفت بھول چکی، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ خراش بھی نہ آ رہا تھا۔ کئی مرتبہ آپ نے کوشش کی لیکن ایسا یعنی ذبح حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کا ایک بال تک نہیں کٹ رہا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس چھری کو زور سے پتھر پہ رگڑے اور پھر کوشش کی۔ اتنے میں اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ جنت سے ایک دمبا لو اور جلدی جاؤ اسماعیل کی جگہ لٹا دو۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جس وقت ایک عظیم باپ اور اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، ایک عظیم بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہونے والے تھے اس کو ذبح کر رہے تھے، اس وقت زمین کانپ رہی تھی،
آسمان تھر تھرا رہا تھا کہ یہ کیا، ہر چیز اپنی جگہ جو ہے وہ لرزہ برندام تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ دمبا لے کر اسماعیل کی جگہ لٹا دیے اور اسماعیل کو وہاں سے ہٹا لیے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ دمبا وہاں ذبح ہوا۔ یہ قربانی اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے تمام صاحب نصاب مسلمان بالغ مرد عورتوں پر واجب قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم لوگوں کو وسائل ہوتے ہوئے بھی جانور اگر قربان کرنے کی نوبت آتی ہے تو ہم نہیں کرتے، لیکن غور کیجئے کہ کیسا لگا ہوگا کہ ایک تو بڑھاپے میں اولاد ہوئی، پھر اس سے والہانہ محبت ہوئی، پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے سے دور کر دو تو بیابان جنگل میں ڈال دیے، اور پھر جب اور بڑا ہوا، قریب بلوغیت کو پہنچے، بلوغ کو پہنچ گئے، پہنچنے والے تھے، 12-13 سال کی عمر تھی، تو اللہ کا حکم ہوا کہ اسے ذبح کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ یہ ہے اللہ سے سچی محبت کی علامت۔ جسے اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت کی محبت میں وہ ہر چیز قربان کر سکتا ہے۔ بالکل اس میں کوئی دو رائے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا بنائے، آمین۔